نبیوں کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ نہیں، نبی کے پاس۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی نبی کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کی بارگاہ کا خیال دل میں ڈال دیتا، لوگ وہاں پہنچ جاتے۔ لیکن آدم علیہ السلام، اچھا پھر آدم علیہ السلام کے دل میں نوح علیہ السلام کا خیال، نوح علیہ السلام کے دل میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے قلب میں موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ان کے دل میں الہام فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بھیج دو۔ اتنا لمبا راؤنڈ کیوں لگوایا؟ مولانا حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے۔ سبب یہ نہیں تھا کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کس نے کیا کارنامے کیے ہیں، وہ تو سب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے لکھوا دیا، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حساب و کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، سب کا نام مال پڑھے گا اور پھر جنتی دوزخی منتخب کیے جائیں گے، نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ تو وہ سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ انعقاد مانے منعقد کرنا، قائم کرنا، بزم مانے محفل، محشر مانے میدان محشر کی محفل۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اصل میں تو ہمارے نبی کی شان دکھانا مقصود ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، انہوں نے نبی پاک کی شان نہیں دیکھی۔ بہت سے ایسے تھے جو نبی پاک کے زمانے میں تھے لیکن شیطان کا انکار، سرکار کی شان کا انکار کرتے رہے۔ بہت سے ایسے تھے جو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں آئے اور وہ سرکار کی اپنی آنکھوں سے شان نہ دیکھ سکے۔ اگر ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا تو ہر ایک پر سرکار کی اس طرح عظیم الشان شان منکشف نہ ہوتی۔ اتنا لمبا راؤنڈ لگوایا تو ہر ایک پوری کائنات کے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ آج اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کریم کی ذات ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کتنا پیارا، 8 سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے مسئلہ کلیئر کر دیا تھا جو اس میں ہم آج اٹکے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا کہا؟ یا آدم المدد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا ابراہیم المدد، یا نوح المدد، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ المدد۔ جو چیز دنیا میں شرک ہے میدان معاشر میں عبادت نہیں بن جائے گی، وہاں بھی غلط رہے گی۔ زنا اگر معاذ اللہ یہاں غلط ہے تو وہ میدان معاشر میں جائز نہیں ہو جائے گا، وہاں پر بھی غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل شان کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اس کے باوجود پوری کائنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مدد کو طلب کرے گی اور سرکار امداد فرمائیں گے۔ حدیث میں الفاظ موجود نہیں ہے کہ جب لوگ جا کے سفارش کریں گے یا رسول اللہ ذرا کرم فرمائیے، تو سرکار یوں فرمائے کہ بدبختو ساری زندگی توحید کا درس دیتا رہا، تم اللہ سے مانگو، کہ ڈائریکٹ اللہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ ڈائریکٹ حساب و کتاب شروع کرے گا میرے پاس کیا لینے آیا ہو؟ نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگو۔ یا نبی نے چلے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی سفارش قبول کر کے سجدہ ریز ہو بھی گئے تھے تو کیا اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ حبیب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈائریکٹ دینے والا ہوں، میں عطا فرمانے والا ہوں، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ سجدہ ریز ہو گئے، یہ مجھ سے مانگے ڈائریکٹ؟ نہیں، بلکہ وہاں ڈائریکٹ تو پہلے ہی مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے، مقبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب نبیوں کے قدموں میں پہنچے تو اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج یا رسول اللہ المدد کا منکر ہوگا، وہ کل کہنے پر مجبور ہوگا، جائے گا بارگاہ رسالت میں۔ اگر کام بنا، اس کا عقیدہ حد کفر تک نہ بگڑا ہوا تو یہ ہمارا بھی ایمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہلاتا ہو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ بھی جا کے کہنے پہ مجبور ہوگا، جو کافر ہے مشرک ہے نبی کریم کو نہیں تسلیم کرتا، وہ بھی جا کر یہ ضرور کہے گا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری امداد فرمائیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جس کو اللہ اذن عطا فرمائے وہ شفاعت کرے گا۔
لہذا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق محبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا انشاءاللہ میدان محشر میں حصول شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام آسمان اور زمینوں کی چیزیں ہیں۔ اور آگے ارشاد فرما دیا کہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ اذن عطا فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جتنا کچھ ہو چکا، جتنا کچھ ہوگا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گھیر نہیں سکتے۔ جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ المعلومات الہیہ اتنی کثیر ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب دیکھیں وہی بات آ گئی، پہلے نفی ہے کہ یہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، ہاں مگر اللہ تعالیٰ جتنی معلومات دینا پسند فرمائے اس کا کر لیں گے۔ تو اللہ کے اذن پر موقوف ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم بغیر اللہ کے دیے نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پھر آ بھی جائے گا، خود آیت سے ثابت ہوا۔ تو اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیوب پر اپنے نبی کو مطلع فرمایا ہے۔ ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جسے آپ حواس خمسہ سے معلوم نہ کر سکیں، اپنی عقل سے نہ جان سکیں، بلکہ فقط کسی کے بتانے سے اس کے بارے میں ہمیں خبر ہو۔ حواس کہتے ہیں محسوس کرنے والا، محسوس کرنے والی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو حواس کہتے ہیں۔ خمسہ پانچ کو کہتے ہیں۔ تو پانچ ہمارے اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کسی شے کا ادراک کرتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ ایک ہے دیکھنے کی قوت، میں دیکھ کے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ہے سننے کی قوت، میری آنکھیں بند ہیں، کسی دوست نے پیچھے سے آواز دی بتاؤ میں کون، میں کہوں گا فلاں، اب آنکھیں بند ہیں لیکن کان سے پہچان لیا، نہیں پہچان لیا۔ ایک ہوتا ہے سونگنے کی قوت، آپ نے آنکھیں بند کی، کسی نے لیمو ناک کے قریب کیا، سونگو، لیمن کی خوشبو ہے، آپ نے کہا لیمو ہے، بتا دیتے نہیں بتا دیتے، حالانکہ آنکھیں بند ہیں، کیسے بتایا؟ سونگ کر۔ ایک چکھنے کی ہوتی ہے قوت، آنکھیں بند ہے، کسی نے کہا زبان باہر نکالو، زبان نکالی، اس نے مٹھی بھر کے نمک بھر دیا، وہ ہو کیا کر رہے ہو؟ تو ہم زبان سے ذائقہ محسوس کیا، فوراً پہچان گئے نمک ہے، حالانکہ دیکھ نہیں رہے۔ اور ایک ہے چھو کر، کسی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ پہ لڈو رکھ دیا، ہم نے کہا ہاں لڈو ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہم نے ہاتھ سے محسوس کر کے معلوم کر لیا نا، حالانکہ آنکھیں بند ہیں۔ تو پانچ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن سے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر، چھو کر۔ اور ایک عقل کے ذریعے، جیسے ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ ایجاد کر لیا، کان میں لگایا، یہاں پہ رکھا، اب ٹک 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 دل کی دھڑکن سن رہے نہیں سن رہے، یہ عقل کے ذریعے۔ الٹرا ساؤنڈ کی آج ٹیکنالوجی آپ دیکھیے، اب تو الٹرا ساؤنڈ یہ بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اب یہ کانسیپٹ اڑ گیا، ختم ہو گیا کہ یہ کوئی اگر عقیدہ رکھے کہ یہ بتا دے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دے گا۔ تو نبی تو بہت اعلیٰ ذات ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ جو مسلمانوں کے نظریات ہیں، آج میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس کو ثابت کر رہی ہے، لیکن بہرحال جو عقل کے ذریعے جانیں گے، جس کو بھی غیب نہیں کہتے، خبر دینے سے معلوم ہو تو وہ غیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنت آپ نے دیکھی ہے، آپ نے اس کو سونگا تھا، آپ نے اس کی آواز سنی، آپ نے چکھ کے معلوم کیا، آپ نے چھو کر معلوم کیا، کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جس کے ذریعے آپ نے جان لیا؟ نہیں۔ کس کے بتائے سے پتہ چلا؟ نبی کے۔ تو وہ غیب ہے۔ اور نبی نے بتایا نہیں بتایا؟ نبی نے بتایا تو اس کا مطلب نبی کو غیب ہے۔ تو نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم ہے، نبی کو بھی ہے، لیکن اللہ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ کا غیر فانی، نبی کا فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا لا محدود اور نبی کا محدود۔ یہ ذرا فرق آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ خود اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے میں
بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نعمت ہو اور جس مقام پہ خرچ کرنے چاہیے اس مقام پہ خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ تو اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے، تب بھی علم غیب کا ثبوت تو ہوتا ہے نا کہ علم غیب خرچ نہیں کرتے، اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، علم بھی ہے، دوسروں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض یا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب نبی کو بتا دیا گیا تو وہ منکشف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا نا۔ جب ظاہر ہو گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اب یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، غیب تو اس وقت ہوتا جب پوشیدہ ہوتا، اب تو سامنے آ گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اگر یہ وسوسہ ذہن میں آئے تو فوراً پھر شیطان سے آپ سوال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کون سی شے پوشیدہ ہے؟ تو اگر شے کا منکشف ہو جانا، ظاہر ہو جانا، یہی غیب کا انکار ہے کہ یہ علم غیب نہیں رہا، یہ شے غیب نہیں رہی، تو پھر اللہ کے لیے بھی غیب ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کو علم غیب ہے یا نبی کو علم غیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم نبی کو ہے۔ نہ یہ کہ نبی سے وہ چیزیں غائب رہیں گی اور پھر اس کو علم آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا تو مطلب ہوتا ہے ما بہل انکشاف، جس سے اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو جب علم آیا اور شے منکشف نہ ہو تو انکشاف کہاں پایا گیا؟ علم کی نفی ہو گئی بالکل ہی۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کی طرف غیب کی نسبت کرتے ہیں، نبی کی طرف کرتے ہیں، تو مراد ہم ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، جو چیز نبی کو معلوم ہے، بعض امور وہ ہم سے غائب ہیں، نبی کو علم ہے۔ اور الحمدللہ آپ جنت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، عذابات قبر کے بارے میں جانتے ہیں، دوزخ کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ علم غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، نبی اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، اور بعض علوم غیبیہ پر ہم مطلع ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جو کچھ قیامت تک ہوا، یعنی نبی پاک سے پہلے ہوا تھا اور قیامت تک ہونے والا تھا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ جو نبی سے پہلے ہوا، جو قیامت تک ہونے والا تھا، ما کانا وما یکون، ما مانا ہوتا ہے جو، کانا ہو گیا، وما اور جو، یکون ہوگا۔ تو کانا وما یکون کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب نبی کو بتا دیا، لیکن کب تک کا؟ قیامت تک کا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹوٹل جو چیز ہونی تھی ہو چکی، بتا دی۔ اب آیا معاملہ قیامت کے دن اور قیامت کے بعد کا معاملہ، تو اس کے اندر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اب ٹوٹل معلومات ہیں یا نہیں، اس کا نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں۔ جیسے نبی پاک نے میدان محشر کی تفصیل بتائی، جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، تو یہ بتا دی، اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی پاک کو ان کا علم ہے۔ کیا ان کے علاوہ جو معلومات اور مزید ہیں اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ اس کا اقرار کہیں ثابت ہوا ہے نہ انکار ثابت ہوا ہے، تو وہاں پر کف لسان ہوگا، زبان بند کریں گے، اور باقی قیامت تک جو کچھ ہوا ہونے والا تھا سب بتا دیا، اور قیامت کے بعد کے بعض معاملات نبی نے جو ذکر کر دیے اس کا علم ہم نبی پاک کے لیے مانتے ہیں اور عطائی مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ علم غیب کی نفی بھی نہیں ہوئی، اس بات بھی ہو گیا، اور ذاتی عطائی کے فرق سے الحمدللہ شرک بھی نہیں رہے گا۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی آیات متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا جاتا۔ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسی کرسی اللہ تعالیٰ اس پہ براجمان ہے اور اس کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ میں نے آج خاص عقائد کا مسئلہ اس لیے لیا کہ ہمیں ان چیزوں کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔
ذرا سی لغزش ہمارے ایمان میں خلل کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں ذرا سے تفصیل ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اس لیے کہ عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب اللہ کا تصور کیسے آئے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے؟ نہ وہ انسانوں کی طرح ہے، نہ کسی جانور سے مشابہ ہے، نہ کسی بے جان شے سے مشابہ ہے۔ تو ہمارے ذہن میں اسی کی تصویر آتی ہے جس کا پہلے ایک تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل ہے ہی نہیں، تو جتنے تصورات آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ تصور اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کا تصور کیسے آئے گا؟ لہذا فرمایا ذات میں غور و تفکر کرو ہی نہیں۔ تمہاری عقلیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں صفات میں غور کرو، اس کے علم کے بارے میں غور کرو، قدرت کے بارے میں، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کی رحمانیت کے بارے میں غور کرو۔ لہذا سرکار نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی غور کی ممانعت یہاں پر بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس مقام پر ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ ذات میں غور کرنے سے منع کر دیا نا، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہ ہم بالکل کچھ بھی غور نہیں کر سکتے۔ بس وہ پوری کائنات کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ خود اس کی ذات کہاں ہے یہ توجہ نہیں کریں، اس کو ہمارے نبی کریم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس پہ غور و تفکر کرنا ہی منع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز، باریک چونٹی کے قدموں کی سرسراہٹ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور قدرت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معاذ اللہ جسمانی لحاظ سے نہیں، اس لیے کہ اس کو تو جسم ہی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے موجود نہیں مانتے، بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر مقام پہ تصرف پر قادر ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے اس پہ آپ کو غور و تفکر نہیں کرنا۔ تو اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم اور قدرت نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کوئی شے اس کی معلومات سے باہر نہیں، کوئی شے اس کے تصرف سے باہر نہیں، ہر شے کے اوپر وہ تصرف ہے، تصرف کر سکتا ہے، متصرف ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کریں، اس کے لیے ایک سمت متعین کرنا منع ہے، کیونکہ جب ذات کو ہم کسی مقام پہ مانیں گے تو سمت بھی مانیں گے، جیسے بھائی ادھر بیٹھے میں بولوں گا یہ بیٹھے ہوئے، جب ایک طرف سمت مان لوں گا تو جسمانی بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس سمت میں جسم ہوگا، تبھی تو۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور سمت سے پاک، آگے پیچھے اوپر نیچے کہاں ہیں ہم نہیں ثابت کر سکتے۔ تو سفر معراج میں اللہ کے نبی کہاں گئے تھے؟ بھئی حدیث سے تو یہ بتاتی ہیں آسمان کی طرف گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اب اگر آپ آسمان پہ مان لیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین خالی ماننی پڑے گی، آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا، کفر ہے۔ تو پھر نبی کریم اوپر لینے کیا گئے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، جہاں تک آپ گمان کر سکتے ہیں کرتے جائیں، اور نبی کریم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو یہ بس ایک اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ آسمان کی طرف گئے تھے، حقیقتاً وہ کہاں گئے تھے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ اب عقل عاجز ہو گئی، ارے آسمان پہ گئے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک جگہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو معجزہ وہی تو ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ تھا، اگر آپ کی عقل میں آتا تو معجزہ کہاں رہتا؟ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ سرکار نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، لیکن معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، ماننا پڑے گا۔
تو اسی طرح شب معراج کا معاملہ ہے۔ لہٰذا جو بعض ہمارے نادان بھائی یوں کہہ دیتے ہیں ارے جی نیلی چھتری والا جانے، یا بولتے ہیں جی اوپر آسمان ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما دیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ کہنا کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، اس کا مطلب نیچے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے، تو یہ جسمانیت ثابت کر دی، جائز نہیں۔ یوں ہی بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کرنا، یہ میں کفر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اس لیے اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، یوں اشارہ بھی کر دیا دیکھ بھی لیا، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمان، ہاں اوپر دیکھتے ہیں تو یہ جسمانیت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ تھکتا نہیں، ازل سے معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ابد تک رہے گا، وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند و بالا، بڑی عظمت والا ہے۔ تو حقیقت ہے کہ جو رب اتنی صفات کمالیہ کا جامع ہو، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اتنا عظیم رب ہے تو ہمیں اس رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس رب نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سب زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، وہ سب کی نگہبانی کر رہا ہے، ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عقائد کی جامع آیت پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اچھی طرح سمجھاتی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو جسمانیت سے پاک ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، اس پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، اس کا علم بڑا وسیع ہے، کسی کا علم اس کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کی جامع ہے۔ تو ہمیں اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے، اور یہ نفیس بات ذرا توجہ رکھیے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی ایک سمت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ لیا؟ بھئی کسی ایک طرف تو دیکھا ہی ہوگا نا، تو سمت تو ثابت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل نہیں کر سکتی، عقل بڑی وسیع ہے، یہ نہیں کر سکتی، تو نگاہیں تو بہت چھوٹی سی، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر لیں گی؟ کیونکہ جب میں آپ کو دیکھوں گا، آپ میری آنکھوں کے اندر آ گئے نا، دائرے کے اندر، آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ پورے میرے سامنے ہیں، اس کا مطلب میری آنکھوں نے ان کا پورا احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، اور جو گھیرے میں آ جائے، قید میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو دیکھا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی پاک نے کوئی سمت بتائی تھی میں نے کس سمت میں دیکھا؟ نہیں۔ تو کس طرح دیکھا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھا تو تھا، یہ تو کنفرم ہے، تو اس کا مطلب ہے جب دیکھا تو احاطہ ہوا ہوگا، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ سامنے والے کو مکمل طور پہ گھیر لیتی ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چلے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ کا نگاہ نے احاطہ کر لیا۔ اور ایک ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نگاہ مکمل گھیرے میں نہیں لیتی ہے، جیسے یہ ہاتھ کو میں بالکل یوں کر دوں، اب یہ ہتھیلی نظر آ رہی ہے لیکن کیا میری نگاہ نے اس کا احاطہ کر لیا؟ نہیں، صرف اتنی جگہ نظر آ رہی ہے۔ تو بس علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے دیدار کی کیفیت تھی کہ نبی کریم دیکھ بھی رہے تھے اور پوری ذات کا ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا اس طرح کا دیدار ہوا کہ دیکھ بھی لیا اور نگاہ نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو مومن مخلص ہوگا وہ برود قیامت اپنے رب کا دیدار ضرور کرے گا۔ یہ حدیث میں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا بالکل ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اب یہ جو سوال پیدا ہوا، نبی پاک نے کیسے دیکھا؟ تو علماء نے لکھا کہ جب بروز قیامت تمہیں دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ ہم دیکھیں گے، دیکھ کے کہیں گے دیکھو ایسی دیکھا تھا نبی پاک نے بھی۔ اور وہ کیا دیدار کی کیفیت ہوگی یہ تو انشاءاللہ پھر وہاں جا کر دیکھیں گے تو اس کی لذت
کسی ہم حسین چہرے والے کو دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ خوبصورت بچے کو دیکھ لیتے ہیں کیسا پیار آتا ہے، خوبصورت جانور کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا پیارا جانور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت پھول، قربانی کے اندر خوبصورت کوئی گائے بیل کھڑا ہو، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں یار اگر جیب اجازت دیتی تو اس کو لے جاتا، بڑا زبردست بیل ہے، کیا خوبصورت بیل ہے۔ تو جو پوری کائنات میں اس طرح حسن تقسیم کر رہا ہے وہ خود کتنا حسین ہو۔ جمیل کا اطلاق اللہ پہ ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن خوبصورتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو خوبصورت ہیں وہی پسند ہیں، باقی جو میری طرح قبول صورت ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا بن کر رہے، اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ ایک صحابی ایسے ٹیڑھے میڑھے تھوڑے لباس میں تھے اور مطلب وہ اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو سنوارو، اللہ جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس سے خاص طور پہ جو تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھیں، زینت کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں گے اس کی نگاہ آپ پر پڑے گی تو اس کے دل میں نبی پاک کی سنت کی محبت بیدار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا حلیہ بنا کر رکھیں کہ ایک ایجوکیٹڈ طبقے سے تعلق رکھنے والا، کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں رہنے والا نوجوان یہ کہے ارے باپ رے اگر میں نے امامہ پہن لیا تو میں تو ایسی نظر آؤں گا۔ آپ کو نہیں اشارہ کر رہا ہوں، ویسے ہی بتا، ارے میں تو ایسے نظر آؤں گا، یہ داڑھی رکھ لی تو یہ تو ایسے نظر آؤں گا۔ تو داڑھی میں کنگا تھوڑا سا ہم کر کے رکھیں، امامہ خوبصورت کر کے باندھ لیں تاکہ سامنے والا دیکھے تو اس کے دل میں محبت بیدار ہو، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا تو بڑا خراب سا حال تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ہر قسم کا مال ہے، پیسہ بھی ہے، مویشی ہیں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو، استعمال کر کے اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ میں نے جو مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کو تو خاص طور پہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ گندہ رہنا سادگی کا، یہ سادگی اس کا نام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم بڑے نفیس رہا کرتے تھے۔ آپ نے یہ روایت اچھی طرح سنی ہوگی، ایک صحابی آیا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سرکار نے اشارہ فرمایا، یوں ہی کیا ہوگا اشارہ کہ کنگا کر کے آؤ، وہ گئے اشارہ کر کے کنگا کر کے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی ایسے بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بکھرے بال ایسی کہ آوارہ گرد بال ہوں، ان کو کبھی تیل کی خوشبو بھی سونگنا نصیب نہ ہوئی ہو، اور وہ ہم بال اڑاتے ہوئے کسی کے سامنے پہنچیں گے تو لازم سی بات ہے کہ وہ بیچارہ ہم سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ بھاگے گا۔ تو اس لیے یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے اور اس کے نبی کریم کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ایک مختصر سی نعت ہوگی، اس دوران آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پرچی پر لکھ کر دے دیں، پھر جب میں جواب دینا شروع کروں گا پھر آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کوئی پھر سوال نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ نعت کے بعد میں آپ کو سوال کے جو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران آپ غور سے سماعت فرمائیے گا، ورنہ جائز ناجائز، ناجائز جائز سنائی دے گا۔